صاحب صدام حسین کون تھے؟ یہ کسی صحابی کا نام تو نہیں ہے. کافی لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں. میرا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ امریکہ کا پٹھو تھا, ان کے ہاتھوں مر گیا, دیٹس آل. کیا صدام حسین ایک نیک انسان تھا؟ نیک کہاں سے تھا میرے بھائی؟ قاتل تھا, ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے وہ. میں کہتے ہیں کہ تم نے مر کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچنا ہے, یعنی جن بزرگوں کا تم جھوٹا دفاع کر رہے ہو نا, جہاں وہ ہے نا وہاں تم پہنچ جاؤ. یار برا کیوں بناتے ہو؟ اگر تمہیں یقین ہے تمہارے بزرگان دین جنت میں ہے تو میں تو تمہیں دعا دے رہا ہوں نا. محمود غزنوی تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو 400 سال بعد آیا. اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ مسلمان تھا, اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ سب لوگ لٹیرے تھے, ہم تو نہیں ان کو مانتے. محمد بن قاسم کو بھی نہیں مانتے, یہ اپنے چکروں میں آئے, ان کا اسلام سے کیا لینا دینا. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھائی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود, ٹھیک ہے, خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر, اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی, وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح ہی کرتے ہیں بھائی. پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کدے کدے ہوتے کیڑی کیڑی چادر پئی ہے. دسو, چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے. اور رحمہ اللہ کا کرائٹیریا میرے نزدیک یہ ہے کہ جو باقی سب کے نزدیک ہے. کیا دیوبندی احمد صاحب علی کو رحمہ اللہ کہتے ہیں؟ نہیں. تو اگر ہم ان کے سامنے ہو سر, اگر ان کے سامنے ہم رحمہ اللہ کہہ دیں گے دیوبندیوں کے سامنے تو ان کو برا لگے گا. اسی طریقے سے ہم بریلویوں کے سامنے تھانوی کو رحمہ اللہ کہہ دیں گے تو ان کو برا لگے گا. تو سر ہم دونوں کا دل رکھ رہے ہیں, ہم دونوں کو نہیں کہہ رہے. تو ہم اپنے بھائیوں کے دل رکھنے کے لیے ان کو رحمہ اللہ نہیں کہتے کیونکہ ان کو برا لگتا ہے. تو ہم دونوں پارٹیوں کو راضی رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اب آپ کہیں کہ میں مولانا اسحاق صاحب کی طرح دونوں کو رحمہ اللہ کہہ کے ان کو راضی کر لوں, نہ, پھر مجھے خطرہ ہے کہ اللہ نہ مجھ سے کہیں ناراض ہو جائے کہ تمہیں اتنی بڑی ان لوگوں کی غلطیاں پتہ تھیں اور تم پھر بھی کرتے رہے, اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا. تو میں احتیاط میں, اور میں نے بڑا اچھا ان کو لقب دیا صاحب. اور ہمارے بڑوں میں سے ایک شخصیت ہے رہبر معظم سید علی خامنہئی حافظہ اللہ, جس کا نام سن کر تمہارے پوری سپاہ صحابہ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا. اب اس کو ذرا حوصلے سے سننا, یہ ان کی کتاب ہے مرزمان حسین. سید خامنہئی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو فدق کا مطالبہ کیا, فدق وہ تشیع کا شعار تھا کہ جس سے تشیع نے اپنے وجود کا اظہار کیا. سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ مطالبہ کر کے لوگوں کو بتا دیا, اور آج تک تم لوگ ابو بکر کے اوپر سے یہ دھبا دھو رہے ہو لیکن دھل نہیں رہا. سیدہ نے بتایا کہ تم لوگ ظالم ہو, غاصب ہو, اور ظالم اور غاصب رسول کا خلیفہ نہیں ہو سکتا, رسول کا جانشین نہیں ہو سکتا. یہ سیدہ نے اعلان کر دیا.